اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک آفر دیا، دوسرا امر دیا۔ آفر تو یہ تھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں ٹھہرو، اور امر یہ تھا، حکم یہ تھا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس مت جانا۔ چلے گئے حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں ساتھ گئے، وہ پھل کو توڑا، وہ زبان پہ رکھے، اس کو چکھا۔ اللہ عز و جل نے دونوں کو آرڈر دیا کہ اب جنت سے نکل جاؤ۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا اور زمین پر اتارا، کیونکہ اللہ کا تو فیصلہ بھی ہونا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 30 پر فرماتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کے اوپر میں اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اس زمین کے کون سے حصے کے اندر جنتی آدمی کا ٹھکانہ طے ہونا تھا، لہٰذا اللہ نے اتار کر دکھایا اور اتار کر بتایا۔ ہندوستان کو چھوڑ کر پوری دنیا کے اندر 255 ممالک ہیں۔ ان 255 ممالک کے اندر ایک ملک، ایک جگہ کا نام جدہ ہے، اور جدہ کہتے دادی کو۔ جدہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے یا کوئی شخص عمرے کے لیے جائے تو اسے سب سے پہلے جدہ اترنا پڑتا ہے۔ جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی، جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی۔ تو اس کو دادی کیوں کہا گیا اس مقام کو؟ واحد وجہ یہ ہے کہ سارے اہل علم حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جدہ دادی اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ حضرت حوا علیہ السلام اس مقام پر اتاری گئی تھی۔ تو دیکھو جی، جب حضرت حوا کے اترنے کا مقام طے ہے، یہ تو دلہن ہے، تو ظاہر سی بات ہے دولہے کے اترنے کا مقام بھی طے ہوگا۔ وہ تو مرد بھی ہے، اور وہ پہلے انسان بھی ہے، اور وہ پہلے نبی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا اتارا، تو رب کا نظام، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، وہ زمین کے اوپر ڈالے گئے، تو آپ نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، سارا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو جبریل آ گئے علیہ السلام، انہوں نے اذان پکاری، حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت فجر کی امامت کی، اور جب سورج کا نکلنا ہوا اور روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پایا کہ میں نے سر زمین ہندوستان میں اپنا سر سجدے میں رکھا۔ حضرت آدم بقول حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، نزل آدم فی الہند، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو ہمارے ملک ہندوستان میں اتارا۔ جہاں حضرت آدم ہندوستان میں اترے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا قدم اس ملک پر پڑا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہندوستان جنت نشان۔ کیا مطلب؟ جنتی آدمی کا پہلا قدم ہندوستان کی سرزمین کے اوپر پڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص انتظام ہے اس ہندوستان کے لیے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے اور آپ کا قدم پڑا تو اس کا نشان بھی پڑ گیا، اور جب نشان پڑ گیا تو مسلمان تو کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کا یہ نشان ہے۔ آج بھی کوئی سراندیپ کی وادیوں میں ہوتا ہوا اس پہاڑی پر پہنچے تو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا کہ 5 فٹ لمبا 3 فٹ چوڑا پیر کا نشان ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو وہ پیر کا نشان کس کا ہے؟ مسلمان کہنے لگے حضرت آدم کا ہے، اور غیر مسلم کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہمارے دیوی دیوتا کا ہے۔ تو فائنل کیسا ڈیسیژن دیا جائے کہ یہ پیر کا نشان حضرت آدم کا ہے یا کسی دیوی دیوتا کا ہے؟ بالآخر کسی نے یوں کہہ دیا کہ ایک کام کرو، کوئی دلیل پیش کرو۔ تو مسلمانوں نے اپنی کتابیں پیش کر دی، اس میں لکھا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے، اور غیر مسلموں نے بھی اپنی کتابیں پیش کی اور اس میں بھی لکھا ہوا تھا یہ کسی دیوی دیوتا کے پیر کا نشان ہے۔ فائنل نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر یہ کس کے پیر کا نشان ہے۔ لہٰذا کہنے والوں نے کہا ایک کام کرے، اسی کے مثل، اس جیسا کائنات کے کسی نقشے پر
لگا ہوا، کائنات کے اندر کسی جگہ پر نقش اترا ہوا کوئی دوسرے پیر کا نشان بتا دے تو فائنل کر دیا جائے گا، فیصلہ دے دیا جائے گا کہ یہ پیر کا نشان حضرت آدم کا ہے۔ اب وہ دوسرے پیر کا نشان غیر مسلم لا کر پیش کرے یا مسلمان لا کر پیش کرے، پوری دنیا کو چھانا گیا، کہیں پر کوئی دوسرے پیر کا نشان ملے، وہ کہیں پر کوئی نشان نہیں ملا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غیر مسلم بھی ہار گئے، مسلمان بھی ہار رہے تھے، لہٰذا رب کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قرآن نازل کر دیا، اور اس قرآن کے اندر ایک خبر دی، اور خبر کیا آئی؟ سورہ آل عمران آیت 97 کے اوپر خبر آئی، مقام ابراہیم فیہ آیات بینات۔ لوگوں، کوئی اگر عمرے کے لیے جائے، کوئی اگر حج کے لیے جائے اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، 7 چکر پورے ہو چکے ہو، اس کا طواف نہیں ہوتا جب تک وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر یا پورے حرم میں کہیں پر جا کر 2 رکعات نماز ادا نہ کر لے۔ اور مقام ابراہیم کے پاس جانا ضروری قرار دیا۔ وہ کیا ہے مقام ابراہیم؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے رہ کر کے بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا تھا، اور اسی پتھر پر آپ کھڑے تھے اور آپ نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پیارے اللہ انہی میں سے میری نسل کے اندر وہ آخری پیغمبر، وہ آخری رسول، وہ آخری نبی جس کی خبر آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر ایک نبی کو، اس کی اپنی قوم کو دی ہے، وہ نبی آپ میری نسل میں پیدا فرما دے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سنا اور حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ چھڑا تو آپ یقین جانیے پتھر نبی کا ذکر سن کر نرما گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے اور ساتھ ہی گڑ گئے، اور جب وہ پتھر چھوٹا چھوٹا ہوا تو پیروں کے نشان اس پتھر پر آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا کہا گیا جب بھی کوئی حج کو آئے گا یا عمرے کو آئے گا تو اس پتھر کے پاس ضرور جائے گا اور پیروں کے نشان پائے گا۔ لہٰذا لو دنیا والو، ہم نے کتابوں سے بھی ثابت کیا کہ آدم کے پیر کا نشان ہے، اور ہم نے ظاہری طور پر ایک دوسرے پیر کا نشان دکھا کر بھی بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے پیر کا نشان، کیونکہ ایک نشان ہمارے پاس موجود ہے۔ خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے اور زمین پر اتارے گئے، خاص طور سے ہندوستان میں اتارے گئے، تو آپ کے پیر کا نشان ہندوستان پر پڑا ہے، اور ہندوستان پر جب پیر کا نشان پڑا تو اس نشان کی برکت سے، کیونکہ جنت کی خوشبو لے کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہندوستان کے اندر 2 خوشبوئیں بسا دی ہے۔ پہلی خوشبو ہے نبوت کی، کہ آپ کے ہندوستان میں اترنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کے اندر نبوت کی خوشبو رکھا ہے، اور کتنی عجیب اور کتنی عظیم الشان خوشبو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ 10 منٹ اور کر لیں، بولا گھر پہ آئیے، بولا نیچے گھر پہ تشریف۔ تو پہلی خوشبو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی رکھی ہے۔ کتنے عظیم الشان انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو اللہ نے ہمارے ہندوستان میں مبعوث کیا۔ سارے نبیوں کی کیا گنتی بتاؤ، صرف ایک نبی جو رسول بھی ہے اور عالمی رسول بن کر آئے تھے، اگلے نبی پر آپ کی وہ عالمی رسالت مکمل ہونی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ قرآن نے 26 نبیوں کا تذکرہ کیا، ہر ایک کا ملک بھی طے کر کے دکھایا، ہر ایک کی قوم کا پتہ بھی بتایا، لیکن ایک رسول، ایک نبی نوح علیہ السلام ایسے ہیں، نہ ان کے قوم، نہ ان کے قبیلے، نہ ان کے علاقے، نہ ان کے ملک کا ذکر ہے کہ وہ کس جگہ پر مبعوث کیے گئے تھے۔ لہذا تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوا کہ آخر حضرت نوح علیہ السلام کس ملک کے اندر آئے تھے، تو تحقیقات سے اہل علم نے اور علماء حضرات نے ایک بات کو پیش کیا 2 بزرگوں کی روایتوں سے۔ ایک تو ہے حضرت حسن بصری، ایک ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ،
اور دوسرے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں کی روایت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان کی قوم 950 برس کی دعوت پر بھی اسلام کو قبول کر کے نہیں دے رہی، تو اللہ کا عمومی عذاب اس قوم کو آ کر پکڑ رہا ہے. تو عذاب آنے کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت 40 پر یوں بیان کیا، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، کہ جب اللہ کا عمومی عذاب اس قوم پر آیا تو سب سے پہلے تنور سے پانی نکلا. یہ تنور کیا چیز ہے؟ تو یہ دو بزرگوں کی روایت جو کے مطابق، پہلی روایت کہ تنور سے مراد چولہا ہے، چولہا. حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا جس چولہے میں روٹی پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا کرتی تھی، بس وہ چولہا مراد ہے. اس سے پہلے پانی نکلا. تو چولہا کہاں؟ ہندوستان میں. آدم کہاں؟ ہندوستان میں. حضرت حوا کہاں؟ وہ بھی ہندوستان میں. میں نے ابھی تو کہا جدہ میں آئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلی بارات ہندوستان سے گئی ہے مکہ المکرمہ. پہلی بارات گئی حضرت آدم کی مکہ المکرمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم اور فضل کہ 40 مرتبہ، حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل حج کے اندر، 40 مرتبہ حضرت آدم پیدل مکہ جا کر حج کر کے ہندوستان واپس آئے. شیعہ بھائی تو ابھی جا رہے ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں، لوگ جاتے رہیں گے آتے رہیں گے. 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے نکل کر کے پیدل کیے ہیں. وہیں پر مقام عرفات میں حضرت آدم حضرت حوا کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں سے سیدھے حضرت حوا کو حضرت آدم ہندوستان لے کر آئے ہیں. اور وہ چولہا ہندوستان میں تھا، لہٰذا اگر پانی پہلے چولہے سے نکلا تو چولہا ہندوستان میں، آدم ہندوستان میں، حوا ہندوستان میں علیہ السلام، لہٰذا نوح علیہ السلام بھی ہندوستان میں، ان کی قوم بھی ہندوستان میں، کیونکہ پانی چولہے سے نکلا اور چولہا ہندوستان میں ہے. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ چولہا نہیں ہے بلکہ وہ کسی جگہ کا نام ہے. تنور کوئی چولہا نہیں ہے بلکہ کسی جگہ کا نام ہے. تو اس کی بھی تحقیقات شروع کر دی گئی کہ چولہا ہے یا پھر کوئی جگہ ہے. تو اگر جگہ ہے تو چلو تلاش کرے، تو 256 ممالک میں کہیں پر کوئی تنور نام کی جگہ نہیں ملی. پھر باری آئی ہندوستان کی، تو ہندوستان کی ریاست تو کچھ چھانا گیا، جس میں اتر پردیش ہے، اترانچل ہے، اروناچل پردیش، اڑیسہ، آسام، آندھرا پردیش، بہار، پنجاب، تامل ناڈو، تریپورہ، جموں کشمیر، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، راجستھان، سکم، کرناٹک، کیرلا، گجرات، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، میزورم، میگھالیہ، ناگالینڈ، ہماچل پردیش، ہریانہ، 29 پر دلی. تو کسی جگہ پر کوئی تو تنور نام کی جگہ مل نہیں رہی تھی. تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا. آج سے تقریباً 200-250 سال پرانا انگریزوں کا بچھایا ہوا ریلوے پٹری کا جال تھا. ان جالوں کے اندر اس کے جو کاغذات چھپے ہوئے تھے، وہ نقشے کے ٹائم ٹیبل لکھے ہوئے تھے. اسی ٹائم ٹیبل کے اندر کیرلا کے اندر ایک جگہ ملی اور اس کو چھانا گیا. ریلوے اسٹیشن کا ایک مقام ملا، اس کا نام تنور تھا، اور آج وہ تنور ایک بڑا شہر بنا ہوا ہے. لہٰذا پوری دنیا کے اندر تنور نام کی بھی جگہ صرف ایک ہے، اور وہ بھی ہندوستان میں. لہٰذا ثابت بات ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان میں ہی آئے. ایک اور مزید اس پر دلیل پیش کی گئی. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری ہے، وہ اس وقت تک آپ کی ہے جب تک دوسرا دعوے دار کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ میری ہے، تو جھگڑا شروع ہوگا. لہٰذا جب ہندوستان کے علماء نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان میں آئے ہیں، تو آج تک پوری دنیا میں کوئی شخص سامنے کھڑا ہو کر نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ نہیں نوح علیہ السلام ہمارے یہاں پر آئے تھے. کہیں پر کوئی بات نہیں آئی. لہٰذا آج تک اطمینان بیٹھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے. آج ایک نبی کی کیا کہانی سنائی جائے. الحمدللہ ہماری ہندوستان کے اندر ایک ریاست ہے پنجاب، اس پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے کھنہ، اس کھنہ کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے براس. الحمدللہ ہمارے والدین مستورات کی جماعت میں جب پہنچے تو ان لوگوں کا سفر براس پر بھی ہوا، تو انہوں نے مستورات کو گاڑی میں ٹھہرایا اور خود مرد حضرات باہر نکلے اور براس کے اندر پہنچے. کیا ہے براس کے اندر؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، احمد سرہندی، ان کو بتایا گیا کہ حضرت براس میں ایک ہی مقام پر
بڑی بڑی لمبی لمبی 11 قبریں ہیں، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ نبیوں کی قبریں ہیں۔ ہمیں ڈر ہے جو لوگ ولایت پانے والے شخصوں کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں وہ نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ چل کر کے فتنے کا سدباب کریں۔ لہٰذا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ چل کر کے آئے ہیں اور قبر کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کیا، اور مراقبہ کر کے اللہ سے راز و نیاز کی، کیا دلی دل گفتگو کی اس کو اللہ جانتے، سرہندی جانتے۔ بالآخر جب آپ کو افاقہ ہوا تو مریدوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کیا میٹر ہے، کیا بات ہے؟ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ نے کہا رب کعبہ کی قسم، ہمارے ہندوستان میں اس مقام پر اکٹھے 9 نبی آرام کر رہے ہیں، اور 2 قبریں ان کی ہے جو نبی کے ماننے والے بنے تھے۔ ایک ہی مقام پر 9 نبی آرام کر رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کہنے لگے کہ وہاں کی مٹی کو اٹھایا اور زمین پر پٹکا اور ہاتھ میں خوشبو سونگھ رہے تھے، تو ایسی خوشبو کائنات کے عطروں میں نہیں تھی جو اس مٹی کے اندر تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ جہاں نبی آرام کرتا ہے اللہ اس کے لیٹنے کی جگہ پر جنت کو بچھا دیتا ہے۔ نبی جنت کے مقام پر آرام کرتا ہے۔ یہ مقام اللہ پاک نے ہندوستان کے مقدر میں لکھا تھا، پہلے دن سے ہندوستان کے لیے اللہ پاک نے کہانی چلائی ہے، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگو حق کی محنت کرتے رہو، وہ دن قریب ہے کہ تم سو رہے ہوگے اور غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اٹھ رہے ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم محنت کرو۔ اب محنت کیسی ہو اور محنت کیا کی جائے اور محنت کا نقشہ کیا ہو، انشاءاللہ اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔